الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، اور قائم کیجئے نماز کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفی النہار، دن کے دونوں کنارے کو کہتے ہیں. طرفی النہار، طرفین تثنیہ کا صیغہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. طرفی النہار، دونوں اطراف میں، دونوں سروں میں. وزلفا من اللیل، اور رات کے حصوں میں. زلفتوں کی جمع زلف آتی ہے. یہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةِ، اور جنت قریب کی جائے گی. ازلاف باب افعال میں قریب کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور یہاں منازل اللیل کے معنی میں بھی آتا ہے کہ رات کے حصے، اور رات کے حصوں میں. قرآن پاک میں نمازوں کے اوقات نام لے کر سارے مکمل نہیں آئے ہیں، بلکہ اوقات کی طرف اشارے ملتے ہیں، اجمالی طور پر ذکر ہے، باقی اس کی تفصیل احادیث مبارکہ میں آئی ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوقات دکھا دیے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام بھی آئے، اور دوسرے احادیث میں بھی. اور جبرائیل امین علیہ السلام کے وہ حدیث وہ تو مشہور ہے کہ ابتدائی وقت میں آ کے نماز پڑھی، ہر نماز کے، اور انتہائی وقت میں بھی، اور فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان تمہاری نمازیں ہیں. 5 اوقات کی نمازوں کے بارے میں اوقات وہاں صراحتاً بتا دیے گئے. اور یہاں اشارے ہیں صرف کہ دونوں اطراف میں. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں اطراف سے مراد نماز پہلا سرہ تو فجر کا ہے، اور آخری سرہ پھر عصر کا ہو گیا، یہ ہو گیا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آخری سرہ سے مراد مغرب ہے، کہ ختم ہوتے ہی فوراً شروع ہو جاتا ہے وہ. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور دن کے حصے میں، رات کے حصوں میں. اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی. تو یہ نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہے کہ ان اوقات میں اپنی نمازوں کو قائم کیجیے. معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نے یہاں ایک وہ لفظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنے محبوب کا اتنا خیال رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت تھی کہ برے کاموں سے وہ خود ہی رکتے تھے. فطرت میں ہی یہی چیز تھی. اس لیے مخاطب کرتے ہوئے بھی جب برے کاموں سے روکا گیا ہے، جس سے روکا جاتا ہے تو وہ برا کام ہوتا، قبیح کام ہوتا ہے. جب روکنے کی بات آتی ہے تو پوری امت کو مخاطب کیا جاتا ہے، حضور کو مخاطب نہیں کیا گیا ہے. اور جب کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے تو حکم تو نیکی کا دیا جاتا ہے، اچھے کام کا دیا جاتا ہے. وہاں پوری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مخاطب کیا ہے، مخاطب نبی علیہ السلام کو کیا گیا ہے. کہ دیکھیں یہاں پیچھے فسٹ جو ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہاں ولا تطغوا، ان تمام امور میں پوری امت کو مخاطب کر کے ان برائیوں سے روکا گیا ہے. اور جہاں نیکی کا حکم ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے حضور کے وساطت سے امت کو بتا دیا گیا. وَأَقِمْ صَلَاتَكَ، یہاں اے نبی نماز کو قائم کیجئے. یہاں مخاطب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کے واسطے سے پوری امت ہے.
ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذہاب کے معنی یذہبن کے معنی لے جاتی ہیں، ختم، زائل کر دیتی ہیں، ہٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ تو نیکیوں کا یہ ایک اثر ہے کہ اس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، جمعے کے اس میں نے بتا دیا کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کی نماز جو ہے آج یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک نماز سے دوسرے نماز تک کے درمیان کا وقفہ ہے، پہلی نماز دوسری نماز تک کے وقفے میں برائیوں کو ہٹا دیتی ہے۔ اور سیئات سے عموماً جو ذکر کیا جاتا ہے تو سیئہ عام قبیح برے کاموں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، وہ دوسری آیت میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو تو تمہارے صغیرہ گناہوں کا میں کفارہ کرتا رہوں گا، یا ان کو ختم کرتا رہوں گا۔ وہ ختم ہونے کے اسباب ہیں، ان میں ہر نیکی ایک سبب بنتی ہے ان گناہوں کو مٹانے کی، ان گناہوں کو زائل کرنے کی۔ جیسے وضو کرتا ہے آدمی تو وضو سے گناہ گرتے ہیں، تو یہ سیئات کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ایسی ہو جائے تو فوراً توبہ کے ساتھ ساتھ ایک کام یہ بھی ہے کہ کوئی نیکی کا کام وہاں کیا جائے کہ اس نیکی کی وجہ سے اس کے اثرات سارے زائل ہو جاتے ہیں۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے، صغیرہ کیا ہے، تو اس میں بڑی لمبی تفصیل ہے۔ احادیث کے اس میں 700 تک بھی کبیرہ گناہوں کو گنا گیا ہے، اور کئی سارے گناہ، لیکن خلاصہ ان سب کا یہی نکلتا ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں صراحتاً ممانعت قرآن اور حدیث میں آئی ہے، اور ان کے لیے جہنم کے عذاب کا ذکر ہے، اور ان کے لیے لعنت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو وہ سارے گناہ کبیرہ گناہ ہیں۔ جن گناہوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا بدلہ جہنم ہے، جن کو وہاں کے الفاظ میں آتا ہے، اور جن کے بارے میں یہ آیا ہے بعض گناہوں کے بارے میں کہ لعنت ہے، تو اس قسم کے الفاظ جن گناہوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو وہ سارے گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں۔ ورنہ گناہ کوئی کبیرہ صغیرہ نہیں ہے، سارے گناہ نافرمانیاں گناہ ہی ہیں، سارے ہی کبیرہ ہیں، لیکن اس طرح کی ترتیب ہے کہ کچھ گناہوں کے کفارہ ہو جاتے ہیں، کچھ کا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال تو یہ اصول بتا دیا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، ذالک ذکر للذاکرین، ذکر یاد کرنے کے، یاد دہانی کے معنی میں آتا ہے۔ ذاکر یاد کرنے والا، اس لیے اللہ کو یاد کرنے کو ذکر کہا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہی نصیحت حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ نصیحت کے بھی آ جاتے ہیں۔ ولا ذالک ذکرہ، اور یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ کیا کہ یہ جتنے اللہ کے احکام ہیں یہ سارے مراد بھی ہو سکتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ نماز کو قائم کرنا اور جو احکامات اوپر آئے ہیں یہ سب مراد ہو سکتے ہیں اس میں۔ فَإِنَّ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجیے، اور صبر کیجیے۔ صبر کے لفظی معنی ہوتے ہیں باندھنے کے، روکے رکھنے کے، حبس کرنے کے معنی میں آتے ہیں، اس کو صبر کا لفظی معنی ہے یہ۔ اور اصطلاح میں صبر جیسے اوپر احکامات دیے ہیں ان پر پابندی کرنا، اللہ کے احکامات پر پابند ہونا، اور اس میں کوئی تکلیف آ جائے اس کو برداشت کرنا، یہ سارے صبر میں آ جاتے ہیں۔ اور صبر کا اجر قرآن میں بتایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب دیا جاتا ہے۔ نیند آ گئی ہے سب کو، بات لمبی ہو رہی ہے، ہاں بات لمبی ہو رہی ہے میرے خیال۔ اچھا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کے اجر کو، ضائع نہیں کرتا۔ یہ ساری باتیں اقیم الصلاۃ سے آگے تک آخر تک نیکیوں کی باتیں ہوئی، اللہ نیکیوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور صبر سب سے بڑی نیکی ہے، صبر سب سے بڑی نیکی ہے، کیونکہ صبر نیکیوں پر جمے رہنا، برائیوں کے خلاف جمے رہنا،
اور پھر ان میں تکلیف آ جائے تو اس کو برداشت کرنا، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ فلولا کان من القرون، یہ فلولا کا لفظ اب پھر میں اس پہ تفصیل نہ جاؤں گا تو آپ کو نیند آ گئی ہے، تو خلاصتاً یہ ہے کہ یہ افسوس کے لیے استعمال، کیوں نہ ہوا، کون ہمشنوارنی، فلولا کان من القرون، قرن زمانے کو کے لیے استعمال ہوتا، قرن اصل میں ایک صدی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جس زمانے میں جو جنریشن رہی ہے اس کے لیے بھی یہ قرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، پچھلی امتوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قوموں میں ایسا کیوں نہیں ہوئے من قبلکم، تم سے پہلے، اولو بقیت، کے عقل والے ہوتے ہیں۔ باقی رہنا کوئی چیز کا بچنا، اور بچاتا آدمی اس چیز کو ہے کہ جو قیمتی ہو، تو کہتے ہیں قیمتی چیز کیا ہے، عقل ہے، اس لیے یہاں کا ترجمہ بقیہ کا خرد سے کیا ہے، عقل سے کیا ہے، اولو بقیہ عقل والے۔ کیوں ایسے عقل مند لوگ نہیں آئے اس زمانے میں؟ کیا کرتے کہ ینہون عن الفساد، کے جو فساد سے روکتے، فی الارض، زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے آئے، کچھ آئے، ممن انجینا منہم، ان میں سے ان کو ہم نے نجات دی۔ تو فساد پھیلانے سے روکنے والے کچھ آئے، ہم نے ان کو نجات دی۔ تو پچھلی امتوں میں ایسے لوگ کیوں پیدا تھے؟ اگر ہوتے تو فساد نہ ہوتا، اگر ہوتے تو اللہ کا عذاب نہ آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، آگے آ بھی رہا ہے، کہ اگر کسی زمانے میں برائیاں عروج پائیں، زیادہ ہی ہو جائیں برائیں، اور پھر وہاں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں، تو اللہ کا عذاب رک جاتا ہے، نہیں آتا۔ لیکن اللہ کے نافرمانیاں بھی کھلے عام ہو رہی ہوں، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، کوئی برا بھی نہ سمجھتا ہو اس کو، تو پھر اللہ اس قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے، جیسے پچھلی امتوں پر ہوتا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی یہی ہے، عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، کوئی قوم ہی نہیں رہی، ان کو ایسے تتر بتر کر دیا، یہ عذاب ہے اللہ کا۔ تو پچھلی امتوں میں ایسے لوگ کیوں، عقل مند لوگ کیوں نہیں آئے کہ فساد سے روکتے زمین میں؟ ہاں، جنہوں نے ایسا کیا، تھوڑے تھے، ان کو بچایا ہم نے۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا، اور پیچھے لگ گئے وہ لوگ جو ظالم تھے، جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے تھے، ظالم تھے، وہ پیچھے لگ گئے کہ ما اترفو، اطراف کہتے ہیں مترفین، کہ مترفین پڑھا ہے نا، کہ عیش و عشرت میں مبتلا لوگ، جو ان کو دیا گیا، جو آسودگی دی گئی، جو عیش و عشرت کی زندگی ان کو دی گئی، انہی کے پیچھے لگے، یعنی دنیا کے مزوں کے پیچھے لگ گئے۔ ظالم لوگ دنیا کے مزوں کے پیچھے ہی لگ گئے۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ جرم کرنے والے تھے، جرم میں مبتلا تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کیا۔ اگر اس زمانے میں ان قوموں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے جو عقل والے ہوتے، اور عقل کا تقاضا یہ تھا کہ برائیوں میں مبتلا لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے، تو ایسے میں اللہ رب العزت اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط نہ کرتا۔ گویا کہ یہاں سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اگر کسی زمانے میں اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہوں، اور وہاں اصلاح کرنے والے لوگ اپنی کوششوں میں لگے ہوں، تو اللہ رب العزت کا عذاب روکنے کا یہ سبب ہیں یہ لوگ جو ان مصیبتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر ایسے لوگ بھی موجود نہ ہوں، تھوڑے گنے چنے ہی رہ جائیں، تو پھر اللہ ان کو تو بچاتا ہے، لیکن جو مجرمین ہیں ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اصلاح کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔